مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم۔ وعزز السامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مکرم میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تعلیم صدا کر حضور کی بارگاہ میں نذر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کی تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات، اللہ کا بے پناہ فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ معبود برحق نے ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں اور اس کی نعمتیں نصیب فرمائی، اور ماہ رمضان کا روزہ تراویح، افطار اور سحر میں اٹھ کر اس کے اذکار کا موقع نصیب فرمایا۔ بے شمار اللہ کے بندے آج سے پہلے دنیا میں تھے اور وہ چلے گئے، کچھ ایسے تھے کہ جو روزے کی حالت میں تھے اور اللہ نے ان کو موت دی، اور اسی حالت میں وہ اپنے رب سے جا ملے۔ وہ مومن کی موت ہے کہ مومن جب بھی ایمان کی حالت میں اپنے رب سے ملتا ہے، اللہ کے فضل کی برسات اس کے لیے عام ہوتی ہے۔ ماہ رمضان امتحان کا مہینہ، تربیت کا مہینہ، ٹریننگ کا مہینہ، اور ماہ رمضان کی روزہ رکھنے کے بعد میں فی الفور اللہ نے انعام کا دن متعین کیا، جس کو ہم اور آپ عید الفطر کہتے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی امتحان دیتا ہے، امتحان کے بعد میں رزلٹ کا انتظار کرتا ہے، لیکن اللہ کا فضل دیکھیے کہ بندوں پر کس طرح عام ہے کہ اللہ نے ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد میں جو امتحان کے دن اور رات تھے، آزمائش کی گھڑی تھی، اس آزمائش کی گھڑی سے نکلنے کے بعد میں رب نے ہم سب کو انعام کے لیے انتظار کا وقت نہ دیا، بلکہ جیسے ہی ماہ رمضان کا وقت ختم ہوتا ہے اور چاند کا دیدار ہوتا ہے، انعام کی بارشوں کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضور بیان فرماتے عید الفطر کی جب رات آتی ہے، چونکہ وہ رات تو گزر چکی، لیکن جو انعام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ میں ذہن میں دینا چاہتا ہوں تاکہ آنے والے لمحے میں، آنے والے سال میں اگر ہماری عمر رہے تو ہم اس رات کی برکتوں سے محروم نہ رہیں۔ ہمارے حضور کا فرمان ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوا، چاند کا دیدار ہوا، اللہ کے رحمت کی برسات شروع ہو جاتی ہے، اور معبود ارشاد فرماتا ہے، مانگو میرے بندو مانگو، اب تک تم نے اپنی زبان کو روکا تھا میرے ارشاد کے مطابق برائیوں سے، کھانے پینے کی چیزوں سے، کان کو روکا تھا بے حیا چیزوں کو سننے سے،
قدم کو روکا سے غلط راستے پر جانے سے، ہاتھ کو روکا تھا اپنے ہاتھوں سے غلط کام کرنے سے، نفس کو روکا تھا بے حیائی اور بری چیزوں سے۔ اے میرے بندوں مانگو، تم نے بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکا، میرے فرمان کے مطابق روکا۔ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آج تو انعام کی رات ہے، بخشش مانگتے ہو مانگ لو، شہرت مانگتے ہو مانگ لو، انعام مانگتے ہو مانگ لو، اکرام مانگتے ہو مانگ لو، عروج مانگتے ہو مانگ لو، قرار مانگتے ہو مانگ لو، بہار مانگتے ہو مانگ لو، دولت مانگتے ہو مانگ لو، ثروت مانگتے ہو مانگ لو، ایمان مانگتے ہو مانگ لو، ایمان مانگتے ہو مانگ لو، حب قرآن مانگتے ہو مانگ لو، حب حبیب رحمان مانگتے ہو مانگ لو۔ مانگو میرے بندوں، کیا مانگتے ہو؟ میرے مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں اللہ کا بندہ جب مانگتا ہے تو رب کی تجلی جھوم جھوم کر کہتی ہے بندے تو نے مانگا مگر ابھی کم مانگا ہے، مانگ، آج تیرا رب دینے کے لیے بولتا جا رہا ہے۔ جو مانگنا ہے مانگ لے، جو چاہنا ہے چاہ لے، جو تیری چاہت ہے رب کے حضور رکھ۔ چنانچہ اللہ کا بندہ جیسے ہی اپنی چاہتوں کو رکھتا ہے، رب کہتا ہے اپنی جگہ سے تو اٹھنے نہیں پائے گا، میرا فضل تیرے ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ آپ سوچئے انعام کی رات، اور جیسے ہی عید الفطر کی صبح آتی ہے، جیسے ہم فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے گھر میں بیٹھے، پھر اللہ کی طرف سے پھر اعلان ہوتا ہے بندو آج تو اکرام کا دن ہے، بندو آج تو انعام کا دن ہے، مانگو، پورے دن مانگو، صبح سے لے کر شام تک جو مانگو گی جائز ہوگی، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ لیکن مانگنے سے پہلے ایک شرط میرے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بھی جائز دعا مانگو تو دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں مجھ پر درود پڑھ لو، کیونکہ اگر دعا کو قبول کرانا ہے تو درود پڑھ لو، ورنہ دعائیں زمین اور آسمان کے مابین معلق رہتی ہیں۔ اگر چاہتے ہیں فوراً رزق ملے، دعا آپ نے مانگی، چہرے پر ہاتھ پھیرا آپ نے اور اس انعام کا ظہور ہو جائے تو اپنے آقا پر درود پڑھو۔ ایک خاص بات اور سنتے چلیے، عید ملن کا دن ہے، محبت کا دن ہے، سینے سے کینے کو دور کرنے کا دن ہے۔ نفرتیں ہیں تو اس کو مٹاؤ، محبتوں کو عام کرو۔ ہمارے اور آپ کے نبی نے کس انداز سے عید کے دن محبت اور عقیدت و احترام کے درس کو عام فرمایا، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بچوں کو واقعہ ہم سب بارہا سنتے ہیں کہ سرکار نے بچے سے کس طرح محبت کی۔ عید الفطر کے دن ہمارے حضور جب جاتے تھے تو کس انداز سے لوگوں سے ملتے ملتے جاتے تھے، اور سرکار کے محبت کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ کم سن بچے بھی ملتے تو ان سے خود حضور بڑھ کر کے سلام پیش کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو میرے آقا کا معاملہ۔ سرکار کے بے شمار صحابہ کے حالات کو دیکھیں تو انہوں نے بھی حضور کے اس تاریخی مشن پر عمل کیا، اور صرف سرکار ہی نہیں بلکہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر جب عید الفطر کا دن آتا تو ایسے انداز سے کشادہ قلبی کے ساتھ اپنی خانقاہ شریف میں عید الفطر کی نماز کے بعد میں تشریف فرما ہوتے اور اپنے نانا کے مشن کو زندہ فرماتے تھے اور سب سے محبت اور پیار سے ملتے تھے۔ بلکہ کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ اس دن حضور غوث اعظم ہر ایماندار سے مصافحہ کے ساتھ معانقہ کرتے تھے، اور آپ کی یہ خصوصیت ہوتی تھی کہ عید الفطر کے دن یا اور دن
حضور غوث اعظم کا سینہ کسی کے سینے سے لگ جاتا تھا تو اس کا سینہ حضور کی محبت کا مدینہ تو بنتا ہی تھا، وہ بندہ اللہ کا ولی بن گیا کرتا تھا۔ اور یہی حال ہمارے اور آپ کے راجا، دلوں کے خواجہ، عطائے رسول، چمن فاطمہ کے مہکتے پھول، خواجہ خواجگاں، شاہ ہندوستان، معین الملت والدین، حضور خواجہ غریب نواز کے بچپن کے عید سے درس ملتا ہے کہ آپ عید الفطر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھا غریب بچہ مغموم ہے، جس کے جسم کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تو سرکار خواجہ خواجگاں نے اس کو روکا اور اپنے جسم مقدس پہ جو کپڑا زیب و زینت والا تھا، سب سے قیمتی تھا، سب سے بہتر تھا، نیا کپڑا تھا، اس کو بچے کو آپ نے لیا، اپنے گھر لائے اور اپنا کپڑا اتار کر اس کو زیب تن کرنے کے لیے کہا، اور اپنے روم میں جا کر کے حضور خواجہ خواجگاں بچپن میں پرانا کپڑا زیب تن کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی معمولی نہیں تھے، وہ عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہکتے پھول تھے۔ ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں یہ کہتی تھی، مجھ کو احساس ہوتا تھا کہ میرے شکم میں رہنے والا کوئی عام نہیں بلکہ ولیوں کا امام ہے۔ جب انہوں نے پرانے کپڑے کو زیب تن کیا، ماں نے دوسرے جوڑے پر ہاتھ رکھا، جو پرانا کپڑا تھا تو ہاتھ کی برکت سے اللہ نے اس کو نیا بنا دیا تھا۔ سرکار خواجہ خواجگاں اس طرح غریبوں سے عام محبت پیار کرتے تھے، اور یہی مثال ہم کو بریلی شریف میں امام اہل سنت، رفیع الدرجت، شیخ الاسلام والمسلمین، عظیم البرکت، مجدد اسلام و سنیت، امام احمد رضا اعلیٰ حضرت خان فاضل بریلوی کے حیات کا ایک ملتا ہے کہ عید الفطر کے دن حضور اعلیٰ حضرت اپنی خانقاہ سے باہر نکلتے تھے، اور دن نکلے نہ نکلے مگر عید الفطر کے دن نکلتے، جیب میں پیسے ہیں، ساتھ میں خادم ہے، راشن ہے، سیویاں ہیں، شکر ہیں، کپڑے ہیں، تحفے تحائف ہیں، لے کر کے جا رہے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اور غریبوں کے گھروں میں پہنچ کر کے کسی کو پیسے دیتے ہیں، کسی کو کپڑے دیتے ہیں، کسی کو تحفے دیتے ہیں، کسی کو یہ سارے انعام و اکرام دیتے ہیں۔ خادم نے کہا، حضور اور سال کے دنوں میں آپ ایسا نہیں کرتے، ہم دو ہی دن دیکھتے ہیں، ایک تو عید الفطر کا دن ہے، ایک عید میلاد النبی کا دن ہے، جس دن آپ بہت خوش ہوتے ہیں اور خوشیوں کے ساتھ انعام و اکرام بانٹا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں عید الفطر کے دن میں اس وجہ سے یہ ساری چیزیں دیتا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، اور جو انعام مجھے دے رہا ہے اور زیادہ انعام مجھ کو نصیب فرمائے۔ اور عید میلاد النبی کے دن میں اس وجہ سے یہ سارے کام کرتا ہوں کہ اگر میرا مصطفیٰ نہ آتا تو یہ عید بھی نہ ہوتی، بہار بھی نہ ہوتی، قرار بھی نہ ہوتی۔ جبھی تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ تو اپنے آقا سے محبت اور پیار ہر لمحہ کرو۔ ایک بات اور سنتے چلیے، باتیں تو بہت ساری ہیں کہ عید الفطر کی پہلی نماز کس سن ہجری میں ادا کی گئی؟ جیسے شعبان المعظم کی 10 تاریخ 2 ہجری میں ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوا، اور ہمارے حضور نے رمضان شریف کے مہینے سے حکم لاگو فرما دیا۔ اس دور سے آج تک ماہ رمضان کا روزہ ایماندار رکھتے ہیں مرد و عورت، اور اسی 2 ہجری ہی سے ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، اے میرے پیارے صحابہ،
اب انعام کا دن ہے، میدان میں جمع ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں تشکر کی نماز کو ادا کرو، دو گانا نماز پڑھو جسے عید الفطر کہا جائے گا۔ تو پہلی نماز ہمارے نبی نے عید الفطر کی 2 ہجری میں ادا کی، اس دور سے آج تک یہ نماز پڑھی جا رہی ہے اور صبح قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اور ایک بات جو جس جانب میں آنا چاہتا ہوں کہ نماز کا وقت متعین ہے، 5 وقت کی نماز کا۔ روزے کا وقت متعین ہے کہ سال میں 1 مرتبہ ماہ رمضان کا روزہ اہل ایمان پر فرض ہے۔ عید الفطر کے لیے ٹائم متعین ہے، عید الاضحیٰ کے لیے بھی، حج کے لیے بھی وقت متعین ہے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کے لیے وقت متعین نہیں ہے، اور عید الفطر کے دن اہل ایمان اس سے غافل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جیسے کہ بد مذہب، کچھ لوگوں کے دماغ میں بات آئے گی کہ بھائی عید الفطر کے دن تو ان کی رد نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں جو شریعت کہہ رہی ہے کہ سب کے لیے وقت متعین ہے، مگر بد مذہب کے لیے وقت متعین نہیں ہے۔ جب چاہو جتنا چاہو رد کرو، جتنی ان کی رد ہوگی اتنی ہی رب خوش ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے بھی گستاخ، رسول اللہ کے بھی گستاخ۔ تو صلح کلیوں سے، بد مذہبوں سے یہ سینہ نہیں ملنا چاہیے، مسافہ معاہدہ ان سے نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں گے شہر میں نہیں ہے، لیکن پرپرے لوگوں سے لوگ ملتے ہیں، گھروں میں دعوتیں دیتے ہیں، ایسے ویسی حرکتیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بناوٹی انداز سے ٹوپی ٹوپا دھوٹی دھوٹا رکھ کر 10 انگلیاں پہن کر، انگوٹھیاں پہن کر انگلیوں میں عورتوں سے پیر کو دبواتے ہیں۔ ایسے شخص کے داڑھی کو مت دیکھنا، ٹوپی کو مت دیکھنا، جو خلاف شرع کام کر رہا ہے اس کے سینے سے اپنے سینے کو مت ملانا۔ آپ کے سینے میں کوئی معمولی خزانہ نہیں ہے، آپ کے سینے میں مدینے کے مصطفیٰ کا خزانہ موجود ہے۔ اپنے سینے کی حفاظت کرو گے، مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے، میرا رب بھی راضی ہوگا۔ لہذا مسافہ کرنے کے ساتھ غور کر لو کہ یہ نبی کا گستاخ تو نہیں ہے، خدا کا گستاخ تو نہیں ہے، صحابہ کا گستاخ تو نہیں ہے، اہل بیت کا گستاخ تو نہیں ہے، علماء کا گستاخ تو نہیں ہے، علماء دین کا گستاخ تو نہیں ہے، خواجہ خواجہ کا گستاخ تو نہیں ہے، غوث کا گستاخ تو نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھانا، اپنے سینے کو اس سے ملانا، کیونکہ وہ سینہ سینہ ہوتا ہے جو نبی کے دیوانے کے سینے سے ملتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں تحریر فرماتے ہیں، مومن اگر کسی مومن کو دیکھ لے، مسکرا لے، تو مسکراہٹ پر اللہ ایک حج کا ثواب دیتا ہے، اور مومن کا سینہ کسی مومن کے سینے سے مل جاتا ہے تو اللہ اس کے جنت میں جانے کا اعلان کرتا ہے۔ سینہ ملاؤ تو مومن سے ملاؤ، عاشق مصطفیٰ سے ملاؤ۔ رد ضروری ہے حاجی صاحب، بے حد ضروری ہے۔ پلپلے لوگوں سے نہ کبھی کل موافقت ہوئی تھی، نہ آج ہو سکتی ہے، نہ صبح قیامت تک ہوگی۔ عید الفطر کے دن اعلان کا دن ہے، اکرام کا دن ہے، اسلامی تیوہار کا دن ہے، نفرتوں کو مٹانا ہے، محبت کو بانٹنا ہے۔ اب آپ کہیں گے ابھی آپ نے کہا ان سے سینہ ملنا نہیں چاہیے، تو یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے عاشق مصطفیٰ کے لیے ہو رہی ہے، نبی کے وفادار کے لیے ہو رہی ہے، کہ نبی کے وفادار سے اگر کسی قسم کی کوئی کمی ہے جو شرعی ہے تو اس کو دور کر کے محبت کو عام کیجیے۔ غداروں سے کبھی بھی سینہ ملنا نہیں چاہیے۔ صرف یہی نہیں، ہر جگہ یہ اصول بنا لو، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں،
اور نبی کا کون ہوگا، اس کا معیار آپ سب کو اپنے عشق اور محبت کے ترازو پر پرکھنا ہے کہ نبی کا کون ہوگا جس کا اٹھنا نبی کی محبت میں ہو، بیٹھنا نبی کی محبت میں ہو، سونا نبی کی محبت میں ہو، کھانا پینا نبی کی محبت میں ہو۔ یہ ساری چیزیں بہتر انداز سے اپنے سماج میں عام کریں۔ عید الفطر کو خرافات سے محفوظ رکھیں، لہو لعب سے محفوظ رکھیں، تاش بتیوں کے کھیلنے سے محفوظ رکھیں، ڈانسروں کے پاس جا کر کے عید الفطر کی عظمت کو خراب مت کریں، اور ایسے خرافاتی لوگوں کو اپنے گھروں میں مدعو مت کریں جو شراب نوشی کی عادت رکھتے ہیں اور آ کر کے ایسے مقدس تہوار کو پامال کرتے ہوں۔ آپ اپنے تقدس کو بھی برقرار رکھیے، اسلامی شعار کو بھی برقرار رکھیے۔ دعا ہے اللہ تعالی اس دین کی برکتوں سے، عظمتوں سے، شوکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔